الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز حضرات، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، ہم غزوہ خندق اس تک اپنی گزارشات پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم غزوہ بنو قریظہ سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ غزوہ خندق کے اندر یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی تھی، اور اس میں بنو قریظہ بڑے پیش تھے، اور انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو دغا دیا، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، بلکہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کافر کامیاب ہوں، لیکن اللہ کا خاص کرم ہوا کہ مشرکین نے اپنے محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت خندق سے واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے جو ہتھیار اتار دیے ہیں، حالانکہ فرشتوں نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، اور کہنے لگے کہ آپ اٹھیں اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ بنو قریظہ کا محلہ مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان کا جو علاقہ ہے، یہ اسی علاقے کے اندر سارے یہودی رہتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ اعلان کریں کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے، مراد یہ جو مسلمان ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مسلمان جنگ سے تھکے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کی اطاعت اور فرمانبرداری دیکھیے کہ صحابہ کرام جو ہے اپنے گھروں سے اسلحہ ساتھ لیا، تلواریں اور جو کچھ ان کے پاس موجود تھا گھروں میں اسلحہ، وہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے بنو قریظہ کے محلے میں جا پہنچے۔ اور اس زمانے میں جتنے یہودی تھے انہوں نے سب نے اپنے اپنے قلعے بنا رکھے تھے، مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور اس محاصرے کے اندر یہ ہوا کہ جب اس وقت محاصرہ سخت ہو گیا تو ان کا یہود کا جو سب سے بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا کعب بن اسد۔ اس نے یہودیوں کو بلایا، ان کو اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے کچھ تجویزیں اس نے پیش کی، اور اس نے تجویز یہ پیش کی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اس نے یہودیوں کو مخاطب ہو کے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ یہاں عزیزو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہود کو اچھی طرح پتا تھا، یہودیوں کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ ان کی ہٹ درمی تھی۔ اور اس کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے، یہی ابن اخطب کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پہنچے ہیں قباء میں ہجرت کر کے، تو ابھی آپ قباء میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس واقعہ کی راویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے چچا ابو یاسر اور اپنے باپ کی بڑی لاڈلی تھی، جس وقت وہ گھر میں آتے تو سب سے پہلے مجھ کو اٹھاتے، میں بھی بھاگتی ہوئی جاتی، ان کی گود میں وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے، بڑی محبت کرتے، پیار کرتے۔ تو جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، صبح سویرے میرا چچا ابو یاسر اور میرا والد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے گئے۔ شام کے وقت جب واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے، تو میں نے حسب معمول میں چہکتی ہوئی دوڑتے ہوئی اپنے چچا کی طرف، اپنے باپ کی طرف لپکی کہ وہ مجھ کو اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے جھٹک لیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، تو کہنے لگی کہ میں نے سنا کہ میرا چچا میرے باپ سے بات کہہ رہا تھا کہ کیا وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم تورات شریف کے اندر پڑھتے ہیں؟ تو میرے والد نے کہا کہ ہاں۔ چچا نے پھر پوچھا تمہیں یقین ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یقین ہے، میں نے وہ نشانیاں ساری جو کہ تورات کے اندر پڑھی ہوئی ہیں ان کا اطلاق اس نبی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو پھر میرے چچا نے سوال کیا، اس نے کہا پھر تمہاری مرضی کیا ہے؟
تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، اس نے کہا عداوت، ہمیشہ کی دشمنی جب تک زندہ رہوں گا۔ چنانچہ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی، باوجود اس بات کے کہ ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیشہ دشمنی کرتے رہے۔ تو یہی بات جو ہے وہ کعب بن اسد نے سب سے پہلی بات اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اور دوسری اس نے بات کہی، اس نے کہا ایسا کرو کہ اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، اس لیے کہ کل کو یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذبح ہوں گے، اور پھر ایسا کریں کہ بیوی بچوں کو قتل کرنے کے بعد پھر تلواریں لیں اور مسلمانوں کے اوپر جا کر ٹوٹ پڑے، اور پھر یا تو ہم فتح حاصل کریں اور یا سب کے سب مارے جائیں۔ اور تیسری سے یہ بات کہی، کہنے لگا کہ ہفتے والا دن ہمارے ہاں چونکہ بڑا مقدس دن ہے اور مسلمانوں کے اس بات کا یقین ہے کہ ہم ہفتے والے دن لڑائی نہیں کریں گے، تو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کریں اور ہفتے والے دن مسلمانوں کے اوپر دعویٰ بول دیں۔ ان تینوں تجویزوں کو یہودی نے رد کر دیا۔ اس نے بڑے غصے کے ساتھ بات کہی، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم نے آج تک کبھی عقل کی بات کی نہیں۔ بنو قریظہ کے سامنے ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا ان تینوں تجاویز کو رد کرنے کے بعد کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہودیوں نے چاہا کہ اپنے کچھ حلیف ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے حلیف چلے آ رہے تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ ابو لبابہ جو ہیں ان کے حلیف میں تھے، ان کے باغات، ان کے آر اولاد بھی اسی علاقے میں رہتی تھی۔ جس وقت ابو لبابہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو مرد حضرات دوڑتے ان کی طرف گئے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ کی اوپر رقت طاری ہو گئی۔ تو یہود نے کہا ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر اپنے ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور ساتھ ہی ابو لبابہ سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا۔ مراد یہ تھا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا حضرت ابو لبابہ نے، تو ان کو فوراً یہ احساس ہوا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کی بجائے کہاں گئے؟ سیدھا مسجد نبی کے اندر گئے اور مسجد نبی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور اس بات کی قسم کھائی کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی آ کے مجھ کو کھولیں گے، میری رسی وہی کھولیں گے۔ اس دوران میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کا ساتھی واپس نہیں آیا، تو جب آپ کو بتایا گیا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا، لیکن اب معاملہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ جو بھی فیصلہ کرے گی۔ تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بنو قریظہ نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سپرد کر دیں۔ اور عزیزو، یہ اللہ کا خاص کرم تھا، اللہ کا خاص فضل ہوا مسلمانوں کے اوپر کہ اس وقت سخت سردی کا موسم تھا اور خون منجمد کرنے والی سردی تھی، مسلمان تھکے ہوئے تھے، غزوہ احد غزوہ خندق سے واپس آئے تھے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، یہود کے پاس اس وقت کافی سارا اسلحہ بھی موجود تھا، کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف طاری کر دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قلعے کے قریب جاتے ہیں اور حضرت علی نے بڑے زور کے ساتھ اور جوش کے ساتھ کہا، کہنے لگے کہ ایمان کے فوجیوں، اللہ کی قسم اب یا تو میں وہی چکھوں گا یا حمزہ نے چکھا، یا ان کے قلعوں کو فتح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر روب طاری کر دیا اور یہودیوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا۔ اب ان کا فیصلہ کیا ہونا تھا، ان کے بارے میں ان کا کیا فیصلہ کیا جائے، اور میں عرض کروں گا کہ عزیزو، یہ جنگی مجرم تھے،
یہ وہ لوگ تھے، وہ سانپ تھے جو شروع دن سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے تھے، اور غزوہ خندق کے اندر جو ان کا رول تھا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص، آپ دیکھیے کہ آپ کی رحمت اور خاص کرم کہ آپ نے ان کا معاملہ ان کے حلیف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ خندق کے اندر سعد بن معاذ کو اس جگہ پہ ان کے بازو کے اوپر ایک تیر لگا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اس وقت تک ان کا زخم کسی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جج بنایا اور آپ نے کہا کہ جو بھی سعد بن معاذ فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے حلیف چلے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نرمی ان کے ساتھ برتنا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں ان کے بارے میں ایسا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ مراد یہ تھا کہ لوگ جو مرضی باتیں کرتے پھرے، میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے ضمیر کی اور میرے دل کی آواز ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، سیرت نگاروں نے لکھا اور مولانا نے لکھا کہ حضرت سعد بن معاذ ان کو بیمار تھے، زخمی تھے، ان کو گدھے کے اوپر صحابہ کرام نے بڑی کوشش کے ساتھ ان کو بٹھا کے لائے۔ تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ گویا یہ ہے کہ ان کا استقبال کیا گیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے، اور ان کے مالوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فیصلے کو سن کے فرمایا کہ یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ مراد یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فیصلے کو سراہا، اس کی استحسان کی۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت اس کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ مدینہ کے بازاروں کے اندر خندقیں کھودی گئیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے قیدی کو لایا گیا اور اس کو قتل کر کے اس خندق کے اندر دفن کیا گیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق ان کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی جن کی گردنیں ماری گئیں۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے اندر بنو نذیر کا شیطان ہوئی ابن اخطب، جس کا میں پہلے واقعہ ذکر کر چکا ہوں، وہ بھی شامل تھا۔ جس وقت اس کو لایا گیا تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے بڑا خوبصورت اس نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کو اس نے پھاڑ رکھا تھا۔ آخری وقت میں اس کی خواہش کیا تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ جوڑا مسلمانوں کے کام نہ آ سکے، اور اس کے ہاتھ پیچھے رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کے کہا، اس نے کہا کہ میں نے آپ سے عداوت کی اور خود ہی عداوت کی، اس کے اوپر میں اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور پھر لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، لوگوں اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے، یہ ایک بڑا قتل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد بیٹھا اور اس کی گردن مار دی۔ بنو قریظہ کی ایک عورت وہ بھی قتل کی گئی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چکی کا پارٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عطیہ کرزی ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو عورتیں اور بچے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نجد میں بھیج کر ان کے بدلے میں اسلحہ
اور آپ نے جنگی گھوڑے نجد سے ان کے مقابلے یعنی ان کو بیچ کے آپ نے وہاں سے منگوا لیے۔ اس طرح ایک بہت بڑے سانپوں کا خاتمہ ہو گیا جنہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ اب دیکھتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب تک بنو قریظہ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک مجھ کو زندہ رکھ۔ جس وقت ان کا خاتمہ ہو گیا تو پھر ان کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خیمہ مسجد نبی کے اندر ہی لگا رکھا تھا۔ اچانک وہ زخم جو ان کا ٹھیک ہو چکا تھا وہ پھوٹ پڑا، اس میں سے خون نکلنا شروع ہوا اور خون کی کمی کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ اور ایک بار حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ان کے جنازے کو اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہی ہلکا تھا۔ منافقین نے کہا کہ ان کا جنازہ ہلکا کیوں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت لبابہ کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت لبابہ، اور آج بھی وہ ستون مسجد نبی کے اندر ستون استوانہ ابو لبابہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ باقاعدہ جو ریاض الجنہ کے اندر جو ستون ہے، ہر ستون کی اپنی اپنی تاریخ۔ تو حضرت ابو لبابہ 6 راتیں مسلسل ستون کے ساتھ بندے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آتی، ان کو کھول دیتی اور وہ نماز کے اندر شرکت کرتی۔ اور پھر اندازہ کیجیے کہ ایک وقت آیا کہ 6 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے، تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے کوئی مجھے نہیں کھولے گا۔ چنانچہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت تھی، شفقت تھی، پیار کا انداز تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھول دیا۔ غزوہ احزاب اور قریظہ کے بعد ایک اور بہت بڑا خبیث آدمی تھا، یہودی، جس کا نام سلام بن ابی حقیق تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو خیبر کے اندر رہتا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجوم کیا کرتا تھا، آپ کے بارے میں اشعار، آپ کے بارے میں گندی باتیں، آپ کو گالیاں دیتا تھا۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام جن کا تعلق بنو خزرج سے تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہماری خواہش ہے کہ کوئی ہم سے بھی خدمت لے، ہم بھی تو کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس خبیث کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی، لیکن آپ نے ساتھ ہی تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ عزیزو، اس چھوٹا سا ٹکڑا جس کے اندر 6 یا 7 صحابی تھے، اس کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق تھے۔ یہ خیبر روانہ ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعائیں دی، اور ابو رافع اس کا نام تھا، اس کی کنیت تھی، اور سلام بن ابی حقیق اس کا نام تھا۔ خیبر کے اندر رہتا تھا، اس کا بڑا قلعہ تھا، اور ویسے بھی خیبر اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے ان کے ارد گرد پرانے زمانے میں فصیل بنی ہوتی تھی، دروازہ ہوتا تھا۔ تو عبداللہ بن عتیق جو ہے وہ شام کے وقت وہاں پہ پہنچے، انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے کوئی شخص رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ دروازے کے قریب جب گئے تو ایسے جیسے رفع حاجت کے لیے کوئی شخص بیٹھتا ہے وہاں بیٹھ گئے۔ تو جو دروازہ بند کرنے والا تھا اس نے کہا، اللہ کے بندے اگر تو آنا چاہتے ہیں اندر تو میں دروازہ بند کر رہا ہوں، قلعے کا دروازہ بند کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ یہ اٹھے اور دروازے سے گزر کے قلعے کے اندر چلے گئے۔ اس نے قلعے کا دروازہ بند کیا اور
जो चाबियां थी उनको इसने एक जगह लटका दिया। ये चूंकि अंदर आ चुके थे, पहरेदार जो है वो अंदर चला गया। उसके बाद इन्होंने ये किया कि वो चाबियां ली और उससे किले का दरवाजा खोल दिया। और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन नदी कहते हैं कि मैं अंदर घुस गया, छुप गया। अबू राफे जो है वो बाला खाने के ऊपर रहता था, ऊपरी मंडप में, और वहां उसकी मजलिस हुआ करती थी। जब लोग चले गए तो कहते हैं कि मैं जो भी दरवाजा खोलता उसको बंद करता, बंद करके अंदर चलता गया, पहुंचता गया हत्ता कि मैं उस कमरे तक पहुंच गया जहां पे अबू राफे रहता था। अपने बच्चों के दरमियान सोया हुआ था, रात अंधेरी थी। कहने लगे कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो किस कमरे में, किस जगह है। इसलिए मैं कहते हैं कि मैंने कहा अबू राफे, आवाज दी उसको। उसने कहा कौन है? तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं जिस जगह आवाज आई थी मुझे अंदाजा हो गया कि फलां जगह आवाज आई है, तो इस जगह उसका बिस्तर है। कहते हैं मैं आगे बढ़ा और मैंने उसके ऊपर जाके हमला किया, लेकिन उसको कोई चोट ज्यादा नहीं लगी, उसे शोर मचा दिया। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं आराम से पीछे घर कमरे से बाहर चला गया और मैंने आवाज बदल के कहा अबू राफे क्या हुआ है? तो अबू राफे जो है उसने कहा तेरी माँ बर्बाद हो, गाली देती उसे बुरा भला कहते। उसने कहा मुझ पर किसी ने कातलाना हमला किया है। अबू राफे कहते हैं कि अब मुझे यकीन हो गया कि ये फलां की जगह है। कहते मैं आगे बढ़ा और मैंने उसकी तलवार के साथ हमला किया और उस वक्त तक उस बदबख्त को ना छोड़ा जिस वक्त तक मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स वास्ते जहन्नम हो गया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये था कि पता नहीं ये मरा या नहीं मरा। तो वापसी पे एक सीढ़ी के ऊपर नीचे उतरते हुए इनको चोट लगती है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि चोट लगने के बावजूद सारी रात इन्होंने वहां पे क़याम किया अपने साथियों के साथ, इस इंतजार में रहे कि हमें यकीन हो जाए कि वाकई अबू राफे की मौत वाक़ई हो चुकी है। चुनाचे कहते हैं कि जब सुबह हुई तो किले की दीवार के ऊपर, फसील के ऊपर एक शख्स चढ़ा और उसने ऐलान किया, उसने कहा कि मैं अहले हिजाज के ताजिर अबू राफे की मौत की इत्तला दे रहा। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। इनको चोट लगी थी पाँव के ऊपर, तो नबी अलैहिस्सलाम को अर्ज की कि अल्लाह के रसूल मेरे पाँव पे चोट लगी है, इसके अंदर दर्द है। आपने फरमाया कि अपना पाँव फैलाओ। कहते मैंने अपना पाँव फैलाया, आपने उस पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई तकलीफ थी ही नहीं। उसके बाद एक और वाकया इसके बाद पेश आता है, वाकया समामा बिन उसाल का है। समामा बिन उसाल ये शख्स बनु यमामा का रहने वाला था और ये बिल्कुल करीब आपके रियाद से अगर आप एयरपोर्ट रोड की तरफ जाएं तो यहाँ पर इसी इलाके के अंदर अलखरज का एरिया क्या कहा जाता है। बहरहाल ये सारा एरिया इसी का था। बहुत बड़ा आदमी था। इसने भी कसम खा रखी थी कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं नबी अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल करूँगा। तो मैंने अपनी किताब के अंदर इस वाक़े को बड़ी तफसील के साथ लिखा है और मैंने इस बात को वजाहत की है कि नबी अलैहिस्सलाम का जो अंदाज था वो ये नहीं था कि वो कोई जैसा होता है ना कि लीडरों को कोई परवाह नहीं है, बल्कि मुसलमानों के बाकायदा दस्ते आपके फौजी घोड़ों के ऊपर बाकायदा पूरे इलाके की गर्दश बाकायदा गश्त किया करते थे। ये शख्स जो है सुमामा बिन उसाल, ये शख्स जा रहा था उम्रा करने के लिए कि मुसलमानों का एक जो छोटा सा कह लीजिए सरिया कह लीजिए या लश्कर कह लीजिए उनके हथे जम गया। अब उनको क्या पता कौन है, उसको गिरफ्तार करके लाए और मस्जिद नबी के अंदर उसको बांध दिया। तो इसी दौरान नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि सुमामा बिन उसाल और ये बनु हनीफा का सरदार था, इसको गिरफ्तार करके लाया गया। तो नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होते हैं तो आपने पूछा सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? तो उसने बड़ी रौनक के साथ जवाब दिया,
اس نے کہا مجھے گرفتار کر کے مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا حال کیا ہے؟ ان تقتل ذا دمن، اگر قتل کرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ میں کو عام آدمی نہیں ہوں، میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ وَإِن تَنِمْ تُنَ بَلَا شَاكِرٍ، اگر میرے اوپر احسان کرو گے، مجھ کو چھوڑ دو گے، تو ہم احسان کا بدلہ دینا جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ احسان کا بدلہ کیسے دیا جائے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو، مال دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ گرفتار ہو کے آیا تو ہمیں پتہ چلا تو ہمیں اندازہ ہوا، ہم نے کہا امیر آدمی ہے، اب اس کے بدلے میں بہت کچھ ہمیں مل جائے گا، ہمیں کھانے کو کچھ ملے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی مہمان نوازی کرو، اس کو دودھ پلاؤ۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن گزرا، ہر روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، وہی سوال و جواب۔ اور پھر تیسرا دن ہوا، یہ وہ دن تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تم کو آزاد کر دیا۔ صحابہ سے حکم دیا کہ اس کی رسیوں کو کھول دو، اور فرمایا جاؤ، ہم نے تم کو آزاد کر دیا۔ اب ثمامہ بن اسال کو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ قریبی ایک کھیت میں جاتا ہے، وہاں کنواں تھا یا پانی کا چشمہ تھا، اس نے بہرحال غسل کیا اور تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ اگر پوچھا ثمامہ تو ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، کہنے لگا آپ نے مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت درج کی کہ اللہ کے رسول، میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں عمرے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یمامہ کا بہت بڑا آدمی تھا، بڑا مشہور آدمی تھا۔ جس وقت یہ مکہ کے اندر پہنچا تو اس کو لوگوں نے کہا کہ ثمامہ بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہاں ایک اور بات جو کہ میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مقبوض نہیں تھا، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ میرے نزدیک برا تھا، لیکن اس نے کہا اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل اور بزرگتر ہے۔ عزیزان محترم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا۔ تو جس وقت ثمامہ کو اہل مکہ نے آر دلائی، اس نے کہا سنو بات سنو۔ اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور سنو خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ یہاں سے گندم جایا کرتی تھی یمامہ سے۔ اس نے کہا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گا۔ اور واقعتاً حضرت ثمامہ نے جس وقت واپس آتے ہیں اپنے علاقے کے اندر، اس نے حکم دیا، علاقے کا سردار تھا وہ اپنی قوم کا، اس نے کہا خبردار، اہل مکہ کو آج سے گندم بند ہے۔ اور قریش جو ہیں وہ سخت مشکل کے اندر پیش پڑ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھا، اس کے اندر اپنی قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ ثمامہ کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود سخت دشمنی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا کہ آپ نے ثمامہ کو خط لکھا کہ ان کا غلے کو بند نہ کرو۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص کے ساتھ ہوا تھا۔ ابو العاص کی والدہ اور سیدہ زینب کی والدہ حضرت خدیجہ یہ دونوں سے کی بہنیں تھیں۔
ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن سیدہ زینب جو ہیں یہ غزوہ بدر کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے اندر ابو العاص بھی شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیے کی بات ہوئی تو سیدہ زینب وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا وہ بھیجا فدیے کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہار کو دیکھا تو اپنی زوجہ محترمہ یاد آ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار واپس کر دیا۔ لیکن ابو العاص سے یہ بات کہی کہ ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس شرط پہ کہ تم اپنی اہلیہ اور میری بیٹی کو مدینہ بھیج دو۔ تو عزیزہ نے محترم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ایس کا علاقہ جو ہے نا، یہ بالکل آپ کا جمبو جو ہے نا اس علاقے کے قریب بنتا ہے۔ میں پھر عرض کروں کہ مسلمانوں کی فوج کے لشکر جو ہے فوجی وہ مختلف علاقوں میں پھرتے رہتے تھے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس کے علاقے کی طرف بھیجا۔ ابو العاص جو ہیں یہ ایک قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور قافلے کے سردار تھے، بڑا ایماندار آدمی تھا، بڑا ظہیر آدمی تھا، ان کی اپنی بڑی شہرت تھی مکہ کے اندر۔ تو زید بن حارثہ نے جب چھاپا مارا تو سامان جو ہے وہ تو مسلمانوں نے قابو کر لیا، لیکن ابو العاص جو ہے وہاں سے بچ کے کہاں آتے ہیں؟ مدینہ شریف آتے ہیں، اور مدینہ شریف سیدھے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ زینب کے گھر جاتے ہیں، اور حضرت زینب سے جا کے کہا، اور یہاں بھی یہ بات دین میں نشین کر لے، ان میاں بیوی کے آپس میں بے حد محبت تھی۔ یہ اندازہ کریں کہ یہ 6 ہجری کی بات ہے، 4 سال ہو گئے سیدہ زینب کو، اس دوران میں ابو العاص نے شادی نہیں کی۔ صبح کی نماز کے پہلے سیدہ زینب نے ان کو بنا دی تھی، اور اس وقت اور آج بھی مسجد نبی کے اندر خواتین نماز پڑھنے جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرا تو سیدہ زینب کھڑی ہو گئی، عورتوں کی صف میں کھڑی ہوئی اور عرض کی کہنے لگی کہ لوگوں میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سن رہے ہو زینب کیا کہہ رہی ہے؟ اور فرمایا اللہ کی قسم اس سے پہلے مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ابو العاص اس کے پاس آیا ہے، اور کہا کہ کسی کو پناہ دینا یہ تو ہر ایک ادنا مسلمان کا حق ہے۔ مسلمانوں نے ان کی اس پناہ کو قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، زینب سے کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے تو تمہارا خامد۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تمہیں پتہ ہی ہے کہ میرے اس کے ساتھ کیا قرابت داری ہے، کیا رشتہ داری ہے، اگر تم لوگ یہ مناسب سمجھو تو اس کا سامان جو تمہارے قبضے میں آیا ہے اس کو واپس کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کے منتظر ہوتے تھے، بڑی خوشی کے ساتھ ان کا سامان واپس کر دیا گیا۔ ابو العاص نے سامان لیا، مکہ واپس گئے، ایک ایک آدمی کو جس جس کا سامان تھا لینا تھا دینا تھا، تجارتی قافلے کے اندر گئے ہوئے تھے، ایک ایک شخص کو ان کا سامان واپس کیا۔ جب سامان واپس کر لیا تو پھر کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اہل مکہ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو یہ سامان اس لیے واپس کیا کہ کلمہ پڑھا ہے، کہ اگر میں پہلے کلمہ پڑھتا تو کہتے ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خیال آتا کہ یہ ہمارے سامان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو العاص جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جیسا کہ یہ بات آپ سب کے لیے معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سابقہ نکاح کے اوپر اپنی صاحبزادی سیدہ زینب کو ان کے سپرد کر دیا۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور وہ ہے غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیہ۔ یہ 5 یا 6 ہجری کے اندر ہوتا ہے اور یہ بڑا ہی اہم غزوہ ہے، اس لیے کہ اس غزوے کی جو غرض و غایت ہے وہ اتنی سی بات ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ ہر معاملے پہ غور رکھتے تھے۔ آپ کے جاسوس، آپ کو اطلاع دینے والے مختلف قبائل کی مختلف علاقوں کو خبریں دیتے رہتے تھے۔ تو غزوہ بنو مصطلق جو ہے اس کا سردار حارث بن ابی ذرار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ شخص ہمارے خلاف فوجوں کو جمع کر رہا ہے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ہم اس بات کو بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں
اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر غزوہ چشمہ مریسیہ وہاں تک پہنچے، صف بندی بھی ہو گئی، تھوڑی دیر تیروں کا تبادلہ ہوا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو صحابہ کرام نے یک بار ان کے اوپر حملہ کیا اور دشمن جو ہے پسپا ہو گیا۔ مشرکین نے شکست دکھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا گیا، اور مسلمانوں میں سے ایک شخص صرف شہید ہوتا ہے۔ جو قیدی آتے ہیں ان قیدیوں کے اندر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ یہ جو سردار قبیلہ تھا بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ بن جائیں گی۔ اور وہی ہوا کہ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آتی ہیں اور انہوں نے ان کو مخاطب بنا لیا۔ مخاطب یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ ہوتا ہے آپس میں، جو قیدی ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے یہ بات کہتا ہے کہ میں کچھ آپ کو پیسہ دے دوں گا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ دے کے میں اپنے آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت جویریہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں، آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں سردار قبیلہ کی بیٹی ہوں اور میں نے ثابت کے ساتھ مکاتبت کر لی ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر میں عرض کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی حکمت تھی۔ یہ بنو مستلق جو ہے اصل میں بنو خزاع کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس کی اکشاف تھی، اور بنو خزاع ہمیشہ سے مسلمانوں کا ہمدرد چلا آ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر پیشکش نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا پیسہ جو ہے میں ادا کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں تم کو آزاد کر کے تمہارے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ ان کو اس سے بڑا اعزاز کیا مل سکتا تھا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ جویریہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس کے ساتھ جیسے ہی ان کے ساتھ نکاح ہوا تو تقریباً کم و بیش 100 غلام تھے جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ قبیلہ جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سسرال بن گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ جتنے گھرانے تھے، جتنے غلام تھے، سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے بارے میں جملہ ہے، بڑا مشہور جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جویریہ سے زیادہ بہتر اور اپنی قوم کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ اپنی قوم کے لیے اتنی اچھی عورت کوئی نہیں دیکھی ہے، اتنی کہ جس کی وجہ سے 100 گھرانہ جو ہے وہ ایک دن کے اندر اندر سب کو غلامی سے نجات مل جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اس غزوہ کے اندر کچھ منافقین بھی شامل تھے، اور ان منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جب آپ نے ہجرت ابھی نہیں کی تھی تو بنو اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ اس کو اپنا سردار بنا لیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے تاج بھی بنا لیا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، تشریف لے آئے، تو اس کے بعد اس شخص نے اس کی جو سرداری تھی وہ کھٹائی کے اندر پڑ گئی۔ اس وقت سے شروع دن سے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ یہ شخص انتہائی فریبی آدمی تھا۔ اس کے فریب کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ شخص جو ہے اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ پہلے خود کھڑا ہوتا اور کہتا، لوگوں یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے لیے تمہیں عزت اور احترام بخشا ہے، لہذا ان کی مدد کرو، ان کی قوت پہنچاؤ، ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا۔ عزیزان محترم، یہ شخص جو تھا اس کی ہمیشہ سے کوشش اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے اندر کوئی جھگڑا پڑ جائے، کوئی اختلاف ہو جائے۔ تو یہ جو غزوہ بنی مستلق تھا اس کے اندر ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا یا ان کا ملازم تھا، اس کا نام تھا جعجع غفاری۔
غفاری قبیلہ جو ہے یہ بدر کے ارد گرد وہاں پہ رہتا تھا. تو جا اور ایک اور شخص جس کا نام سنان بن وبر جہنی تھا، دونوں اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے. چشمہ کیا چھوٹا سا ویسے وہ گڑھا ہوگا، اس کے اندر پانی جمع تھا. وہ پانی پلانے لگے تھا، میں جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا، دھکم پیر ہوئی تو دونوں لڑ پڑے. تو جوہنی نے پکارا یا معاشر انصار. اس نے انصار کا بات، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو غلام تھا یا ان کا مزدور تھا جا اس نے مہاجرین کو مار دی. دونوں طرف سے لوگ آ گئے، آپس میں لڑائی ہونے لگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچ گئے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے یہ آپس میں کیا جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو. وہ لڑائی وہ جھگڑا جو تھا وہ اختلاف ختم ہو گیا. صحابہ کرام اپنے اپنے گھر چلے گئے، اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. لیکن اس واقعے کی خبر جب عبداللہ بن ابی کو ہوئی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا. اس نے اپنی زبان سے اپنے ساتھیوں کے اندر بیٹھ کے بڑی گندی الفاظ استعمال کیے. اس نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے علاقے میں آ کے اب ہمارے حریف پر مد مقابل ہو گئے ہیں. خدا کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تالا کرو تاکہ وہ تمہیں پھاڑ کھائے. اور پھر اس نے کہا سنو، خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں جو معزز ترین آدمی ہے وہ ذلیل ترین آدمی کو باہر نکال دے گا. جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو وہاں ایک چھوٹے سے صحابی، چھوٹے سے تو نہیں تھے، بہرحال ابھی بچے ہی تھے، ان کا نام تھا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن ارقم نے یہ بات اس کی سن لی اور اس کو بڑا غصہ آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی کو میں نے یہ بات کرتے سنا. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ عباد بن بشر سے کہیے کہ اس بدبخت کو جا کے قتل کر دیں. آپ نے فرمایا فرمایا کہ نہیں. آپ نے بلکہ حکم دیا صحابہ کرام کو فوری کوچ کرو. اور یہ وہ وقت تھا جو کوچ کرنے کا نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اس قسم کی آپس میں گفتگو کریں اور فتنہ جو ہے وہ پھیل جائے. اسی دوران عبداللہ بن ابی کو بھی کسی نے بتا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر مل چکی ہے. وہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی. اس نے کہا نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. صحابہ کرام بھی کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہو سکتا ہے یہ بچہ ہے، اس کے کانوں نے اچھی طرح بات نہ سنی ہو. حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے جب پتا چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے اتنا اس کے اوپر کہ میں نے تو خود اپنی کانوں سے بات سنی تھی، لیکن اس کا بھانڈا جو ہے وہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس طرح پھوڑا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. یہ منافق وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان کے پاس خرچ نہ کرو یہاں تک وہ چلتے کریں. اور پھر یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز من الاذل. یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. گویا وہی بات جو اس نے کہی تھی، اور حضرت زید بن ارقم کی بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر کر دی. حضرت زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو بلایا اور آیتیں پڑھ کے سنائی اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی. یہی منافق عبداللہ بن ابی، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ سچا مسلمان تھا. پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ جس وقت عبداللہ بن ابی مدینہ داخل ہونے لگا تو وہ مدینے کے دروازے پر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنے باپ کو کہنے لگا. اس نے کہا اللہ کی قسم آپ مدینے کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اجازت دے. اس کو کہتے ہیں میرے عزیز و ایمان. اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی
तो फिर उनके बेटे ने उनका रास्ता छोड़ा। और रवायात के अंदर आता है कि यही अब्दुल्ला जो है वो नबी अलैहि सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बाप को कत्ल कर दिया जाए, मुझको हुक्म दीजिए, मैं अपने बाप की गर्दन उतार के आपके कदमों में रख देता। कहने लगा, मैं अपने बाप के साथ इंतहाई मोहब्बत करता हूं। जरा दारा कीजिए। कहने लगा, मुझे अपने बाप के साथ बड़ी मोहब्बत है, मुझे डर है कि अगर आपने किसी और को हुक्म दिया कि जाओ अब्दुल्ला बिन रवाज को कत्ल कर दो, तो मैं तासब के अंदर आके, गुस्से के अंदर आके कहीं उस आदमी को कत्ल करके जहन्नमी न बन जाऊं। अगर आप चाहते हैं मेरे बाप को कत्ल करना, तो मैं उसको कत्ल कर लाता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत को देखिए, आपके अखलाक को देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और बात के अजीज़ वाक़यात ने इस बात को साबित कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की हिकमत और नबी अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया था वो बड़ा ही जबरदस्त था। इसी जंग के अंदर वाक़या इफ्क पेश आता है। वाक़या इफ्क मेरे अजीज़ों ये था कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर मुनाफिकीन उन्होंने तोहमत लगाई, उनके ऊपर इल्जाम लगाया। अब साहब अभी चलें या इसको बयान कर लें या खत्म करें? जी क्यों भाई? चलो अगर स्टैमिना है तो ये वाकया जो है इफ्क का वाकया, ये भी इसी जंग के अंदर ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के अंदर पेश आता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं, उन्होंने, उनके गले के अंदर हार था और वो कहती हैं कि मैंने अपनी बहन का हार आरियतन लिया हुआ था, वो मुँह खो बैठे। मैंने देखा कि मेरे गले में हार नहीं है और हार की तलाश में लश्कर से पीछे चली गई। इसी दौरान नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर को कूच करने का हुक्म दिया और लश्कर जो है वहां से रवाना हो गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए एक हौदज होता था। हौदज क्या है? छोटा सा कैबिन समझ लीजिए। तो क्या होता था कि उसको कुछ लोग जो है कैबिन को उठा के उसको ऊंट के ऊपर रख देते थे। हजरत आयशा कहती हैं कि उस वक्त हमारे खाने वाले के लिए कोई चीजें नहीं होती थी, जिसमें बड़ा दुबला पुतला होता था, बिल्कुल वजन ज्यादा नहीं था। और वैसे भी हौदज कई लोगों ने उठाया, अगर दो आदमी उठाते तो वजन होता, उनका ख्याल होता कि बिल्कुल हल्का है, इसके अंदर नहीं बैठी हुई थी और ये अपने हाथ की तलाश में गई हुई थी। उन्होंने हौदज को उठाया, ऊंट के ऊपर रखा और चल गए काफला। ये थोड़ी देर के बाद जब वापस आई तो देखा काफला जा चुका है। उसी जगह जहां उनका पड़ाव था, सैयदा आयशा जो है वहीं बैठ जाती हैं और यहीं इनकी आंख लग जाती है, सो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम सफवान बिन मुअत्तल था, इनके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इनको नींद बड़ी आती थी, कुछ लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनको रखा हुआ था इस मकसद के लिए कि काफले के बाद आना, अगर किसी को गिरी पड़ी चीज हो उसको ले आना। बहरहाल हज़रत सफवान बिन मुअत्तल ने सैयदा आयशा को पर्दे के अहकाम नाज़िल होने से पहले उनको देखा हुआ था। देखा कि वो सोई हुई हैं। जब करीब उनके आए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा। सैयदा आयशा की आंख खुली तो कहती हैं, अल्लाह की कसम सफवान बिन मुअत्तल ने मेरे साथ कोई बात नहीं की। उन्होंने अपना ऊंट उठाया, मैं उसके ऊपर सवार हुई और थोड़ी देर के बाद हम काफिले के साथ जा मिले। अब मुनाफिकीन इस इंतजार में थे कि किसी तरीके से माअज़ल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को दिक्कत पहुंचाई जाए। चुनाचे मुनाफिकीन ने सैयदा आयशा के बारे में उन्होंने अशारों में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। किसी ने कुछ इल्जाम, किसी ने कुछ इल्जाम। नबी अलैहिस्सलाम को पता चल गया। इसी दौरान में यह होता है कि हजरत आयशा बीमार हो जाती है। हजरत आयशा कहती हैं कि जब मैं बीमार हुई तो नबी अलैहिस्सलाम का मैंने देखा कि वो जो कभी मोहब्बत का जो अंदाज था, वो अंदाज मुझको नजर नहीं आया। कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम घर आते खड़े खड़े मुझसे पूछे तुम्हारा क्या हाल है। मेरी तबीयत खराब थी,
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو یہ تصور ہوتا ہے کہ گھر والے اور زیادہ میرا اعتماد. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے بڑا تعجب اس بات کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ والہانہ انداز, اور میں بیمار بھی تھی. کہنے لگی کہ یہ وہ وقت تھا, یہ وہ دور تھا جب گھروں کے اندر لیٹرینوں کو بندوبست نہیں ہوتا تھا. کہنے لگی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ام مستح ان کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی. گھر سے باہر شام کا وقت تھا. جب سے ہم گئی تو ام مستح اپنی چادر کے اندر پھسل جاتی ہے. چادر جو ہے ان کی اسے پھسل جاتی ہیں. ان کی منہ سے نکلا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی. حضرت عائشہ نے کہا کہ ام مستح کس طرح کی بات کرتی ہے, تم مستح کو بددعا دے رہی ہو, وہ تو بدی شعبی ہے. تو ام مستح نے مجھ کو کہا او بھولی لڑکی, تمہیں نہیں پتا تمہارے بارے میں کیا ہے. 3 ایسے شخص تھے جن میں یہ مستح بھی شامل تھے جو کہ اس سازش کے اندر کہہ لیجئے غیر شعوری طور سے شریک ہو گئے تھے. کہتی مجھے تو نہیں پتا. ام مستح نے حضرت عائشہ کو بارے میں بتایا کہ تمہارے بارے میں منافقین اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں وہ قضائے حاجت والی بات تو بھول گئی. میں گھر واپس آئی اور میں نے آ کر رونا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ سے اجازت چاہی. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. آپ نے کہا ٹھیک اجازت ہے. کہتی ہیں میں چاہتی تھی کہ میں اپنی والدہ سے جا کے تصدیق کروں. کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے پاس آئی اور ان سے جا کے میں نے کہا کہ میں نے اس قسم کی بات سنی ہے. تو ان کی والدہ جو ہے انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا ہے کہ تم خوبصورت لڑکی ہو, تمہارا خامد تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اسی لوگ حسد کرتے ہیں. انہوں نے مجھ کو تسلی دینے کی کوشش کی. میرے عزیزو, بات کا اختصار کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے سسرال میں آتے ہیں اور عائشہ سے آ کے کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی باتوں کو پتہ چلا ہے. کہتے ہیں اگر تم بری ہو, تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تو ان قریب اللہ رب العزت جو ہیں وہ تمہاری برات ظاہر فرما دیں گے. اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے, تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. عزیزو, آگے کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہاں پہ رک جائیں. وہ لوگ ہمارے جو ساتھی یہ بات کہتے ہیں, ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے. میرے عزیزوں ذرا اندازہ کیجیے کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا ظلم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لگاتے ہیں. اللہ کبھی نہ کرے اگر مجھ کو آپ کے اوپر اس قسم کا دور آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم غیب ہوتے, پہلی بات تو کسی کو جرأت نہیں تھی ویسے بات کرتا, اور اگر کسی نے جرأت کر بھی لی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایک کم و بیش 1 مہینہ گزرا ہے, سیدہ عائشہ جو ہے وہ بیمار رہی ہیں, اور آپس میں صحابہ کرام کے اندر تک بھی کوئی اختلاف پیدا ہو گئے ہیں اس واقعے کی وجہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے منہ بند کر دیتے کہ تمہاری جرأت کیا ہے, میری بیوی جو ہے پاک ہے, مطہرہ ہے, طاہرہ ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عائشہ کو یہ بات کہی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو ایک دم تھم گئے, خشوع. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کہی, اپنے والدین سے کہنے لگی کہ اس کا جواب آپ دیں. کہنے لگی اللہ جانتا ہے کہ یہ بات سنتے سنتے آپ کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں, اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے. اس لیے اب اگر میں یہ بات کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں, تو آپ لوگ میری بات کو سچ نہیں سمجھیں گے. اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں, تو آپ لوگ بات میری صحیح مان لیں گے. ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. صبر ہی بہتر ہے, اور تم لوگ جو کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے.
हज़रत आयशा जो है ये कह के दूसरी तरफ जाके लेट जाती हैं और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर वही का नज़ूल होता है। जब नहीं वही की शिद्दत और कैफियत खत्म हुई तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। आपने जो पहली बात इरशाद फरमाई ये थी, आयशा अल्लाह ने तुम्हें बरी कर दिया है। और इस पर खुशी से उनकी वालदा उम्मे रुमान वो बोली, आयशा उठो, नबी अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करो। अब इसको कहते हैं ये है मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत और प्यार। और हजरत आयशा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर एतमाद और वसूक के सबब कदरे नाज के अंदाज में कहने लगी, वल्लाह मैं तो उनकी तरफ नहीं उठूंगी, मैं तो सिर्फ अल्लाह की तारीफ करूंगी। और सूरह नूर की मेरे अजीजों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली 10 आयात जो हैं वो नाज़िल फरमाई। क़यामत तक सूरह नूर के इन आयात को लोग पढ़ते रहेंगे। व इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम, ये आयात जो है वो शुरू होती हैं। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरात नाज़िल फरमा दी और अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो मुनाफिक हैं इनके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक अज़ाब है। अज़ीज़ साथियों, ये नबी अलैहिस्सलाम की घर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला था जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फज़ल व करम से कुरान पाक के अंदर और आपके ऊपर वही नाज़िल फरमा के इसकी बरात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कर दी। आज भी बड़े बदबख्त कुछ मुनाफिक हैं शिया हज़रात, उनमें से वो लोग जो हैं वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में ताने लगत करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। बहरहाल सैयदा आयशा जो हैं इसीलिए उनको उनका लक़ब जो है वो सिद्दीक़ा है, वो ताहिरा है, वो पाक है, उम्मुल मोमिनीन है, उनकी बड़ी शान है। इस वाक़े के बाद ये बात हुई कि जो मुनाफिकीन थे उनकी मां मर गई। हर चंद उनकी साजिशें आखिरी वक्त तक जारी रही, लेकिन इस वाक़े के बाद मैं नहीं समझता हूं कि सीरत की किताबों के अंदर कोई ऐसा बड़ा वाक़या हमें मिलता है जिससे हमें ये पता चलता हो कि मुनाफिकीन ने इसके बाद कोई हरकत की है। इसलिए कि वो वक्त आया कि जब अब्दुल्लाह बिन उबई खड़ा होता था तो उसके अपने कबीले के लोग वो खड़े हो जाते थे और कहते थे कि तू खबरदार, अगर तू उठा, खबरदार तूने कोई बात की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी कैफियत को देखकर एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया था, आपने फरमाया था उमर क्या ख्याल है। एक वक्त था ना कहते उमर फारूक ने कहा था कि अल्लाह के रसूल इसको कत्ल करवा दिया जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि नहीं, मैं इसको कत्ल नहीं करवाऊंगा, इसलिए कि लोग ये बात ना कहें कि ये अपने साथियों को कत्ल करवाता फिरता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस दिन अगर मैं इसको कत्ल करवाता तो इसके बहुत सारे हमदर्द उठ खड़े होते, लेकिन आज इन्हीं हमदर्दों को अगर इसके कत्ल का हुक्म दिया जाए तो इसको कत्ल कर देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको अल्लाह ताला ने अपने फज़ल व करम से इसको नाकाम बनाया। इंशाअल्लाह इसके बाद के जो हालात हैं अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो आइंदा हफ्ते बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को समझने और उसके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।